ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی، فرمایا 5 کاموں کو اختیار کر لے، اپنی 5 عادتیں بنا لے، 5 خوبیاں اپنے میں پیدا کر لے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی دنیا دار تھے؟ وہ پیغام میرے آپ سب کے لیے تھا۔ جناب ابو ہریرہ تو وہ ہیں کئی دن تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ تو میرے آپ کے لیے پیغام تھا۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من اخذ انی ہؤلاء الکلمات، کتنا شاندار انداز ہے۔ حضور سارے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو انعام کو لے لے؟ اب کس کا دل نہیں کرتا حضور انعام دے اور نہ لے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کون بندہ ان 5 باتوں کو لے گا فَيَعْمَلُ بِهَا، اور اس پہ عمل بِهِنَّ، ان پہ عمل کرے گا، او يَعْلَمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا وہ بندہ آگے علم کی بات پہنچائے گا، خود تو عمل نہیں کر سکا، سیکھ کے آگے لوگوں کو پہنچا دی تو اس نے عمل کر دیا، تو کون ایسا بندہ جو خود عمل کرے آگے پہنچا دے؟ قُلْتُ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اعزاز مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو اصل اعزاز تو سب کو ملنا تھا، یہ تو ایک انداز تھا محبت کا۔ تو حضور نے فآخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ محبت کا انداز ہے۔ شیخ استاد کبھی شاگرد کا ہاتھ پکڑتا ہے محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنے محبوب اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا، فآخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، حضور نے 5 چیزیں گنوائیں، فقال، تو ارشاد فرمایا نمبر 1 اتق المحارم، توجہ، حرام کام چھوڑ دے، حرام کام چھوڑ دے، تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تو ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ حرام کاری کی لذت جب سینے میں ہے تو عبادت کا شوق اور لذت کہاں سے آئے؟ نیکوکار عابد، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار اس وقت بندہ بنتا ہے اتق المحارم، جب حرام کاموں کو چھوڑتا ہے۔ میں 11ویں کا ختم بھی لاتا ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں 2 نمبری کر کے سودا بھی بیچتا ہوں، میں عبادت گزار نہیں ہوں، میں نمازی نہیں ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں نماز کے ساتھ، اللہ کے کلمات کے ساتھ، لوگوں کو دھوکہ، لوگوں کا ایمان بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ فرمایا حرام چیزوں کو چھوڑ دے، تیرے دل میں عبادت کی شوق اور لذت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، شاندار بات ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار تو ہی ہو جائے گا جتنا اللہ نے دیا ہے۔ جب بندے کی ضرورت پوری ہو جائے پھر کچھ بچ جائے تو بندہ وہی مالدار ہے۔ ایک بندے کی کروڑوں تنخواہ ہے، ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، بچتا بھی کوئی نہیں، تو وہ تو غریب آدمی ہے، اس کو تو اور دینا چاہیے۔ تو امیر آدمی تو وہ ہے جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے، ضرورت بھی پوری ہو جاتی پھر بھی بچ جاتا ہے، برکت والا مال ہے۔ اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، کب؟ جب اللہ کی تقسیم پہ شکر، الحمدللہ، جو دیا اس کا شکر، میں اس لائق نہیں ہوں، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا۔ تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر۔ یہ حضور نے فرمایا اکثریت ہماری پڑوسیوں کو تنگ کرنے والی، اکثریت ہماری پڑوسیوں کو تنگ کرنے والی۔ احسن الی جارک، اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کر، تکن مومنا، تو مومن ہوگا۔ مومن کب ہوگا؟ جب اپنے ہمسائے سے، میں نمازی بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، ہمسائے تو تنگ ہیں، مومن نہیں ہے۔ احسن الی جارک، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تکن مومنا، ایمان والا ہو جائے گا۔ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ، چوتھی چیز احب للناس ما تحب لنفسک، کسی کو دینا ہو تو گھٹیا ردی مال جو گھر میں کام کاج کا نہیں ہے،
خود لینا ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ بال، میری چوائس بڑی اچھی ہے، میری فلاں چیز بڑی اچھی ہے. احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر. تکن مسلمن، اب ایسا کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا. تو ابھی تو ہم مسلمان بھی نہیں ہوئے، مومن بھی نہیں ہوئے. ہم کس طرح مان کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ نہ ہمارے ہمسائے ہم سے خوش، نہ ہم لوگوں کے لیے وہ معیار رکھتے ہیں جو اپنے لیے رکھتے ہیں. تو پھر کس طرح کے مومن، کس طرح کے مسلم؟ اور آخری چیز انہوں نے فرمایا، توجہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اوپر یہ زوال آ گیا ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کرنے دو، تفریح کرنے دو، ہنسی مذاق کرنے دو. مولویوں نے تو پتہ نہیں کیا دین کو بنا دیا ہوا، لوگوں کو ہنسنے بھی نہیں دیتے. مختلف چینلز کے اوپر مختلف پروگرام آ رہے ہیں جس میں صرف ہنسنے کی تنخواہ لیتے ہیں لوگ، صرف ہنسنے کی، لوگوں کو ہنسانے کے پیسے ہوتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنس، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. دل تو مردے ہو گئے ہیں. مولویوں کی بات تو بری ہی لگے گی، اہل حق کی بات تو بری ہی لگے گی. دل کے اوپر پردے جو آ گئے، غلاف جو آ گئے. ہنسنے سے بچا جائے. دہک کہتے ہیں اتنی اونچی ہنسنا کہ دوسرا بندہ آواز کو سن لے. جس طرح ہم عام ہنستے ہیں، اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ ہر بندہ ہماری آواز کو سن رہا ہوتا ہے. اور لوگ اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، پروگرام کام کرنے کے لیے ہنسنے کا یہ سٹائل ہو، یہ انداز ہو. کس قدر ہماری گھٹیا سوچ ہے، کس قدر ہم جو ہے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں، اور ہم اللہ کے نافرمان ہیں. حضور نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو، مردہ ہو جائے گا دل. ہم اس بات کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں. حضور نے یہ 5 چیزیں ہیں. خلاصہ کلام سن لیجئے. فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، مومن ہو گے. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو مسلمان ہو جاؤ گے. اور زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب نے جو کہا جو سنا سب کو عمل